Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to Ketai Talks. We are with you for another podcast, and today our guest is Air Vice Marshal retired Sajid Habib Saab, former Deputy Director General, Pakistan Civil Aviation Authority. So welcome to Ketai Podcast. It's a great honor to have you with us today. ہم سر اسٹارٹ کریں گے آپ کے چائلڈ ہوڈ سے کہ آپ کی پیدائش کہاں ہوئی اور مختلف سٹیجز سے گزرتے ہوئے آپ پاکستان ایئر فورس میں کیسے لینڈ کیا آپ نے؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے مجھے اس پوڈ کاسٹ میں بلایا، کیونکہ آلویز پلیزر گیٹنگ بیک ٹو سول ایویشن اینڈ اے فائن پرسن لائک یو. اب آتے ہیں میرے بچپن کی طرف. تو بھیا یہ پچھلی صدی کا قصہ ہے، اور میں جس شہر میں پیدا ہوا تب اس کا نام تھا مونٹگومری، اچھا، اور بعد میں اس کا نام اٹ واز ٹرن بیک ٹو دی اوریجنل نیم آف ساہیوال. اچھا. تو پیدائش میری وہاں کی، ابتدائی تعلیم تربیت وہیں پہ ہوئی، اور پھر بس وہ بچپن میں کہیں 65 وار اور پھر ایم ایم عالم کا نام سنا، تو پھر ایم ایم عالم بننے کا شوق ہوا. تو اس کے بعد پھر میرا، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ذہن ایک بنا کے بس ایئر فورس میں جانا ہے. تو مطلب آپ کے اپنے شوق سے پھر ایئر فورس میں؟ بالکل، یہ جینوائنلی جس کو کہتے ہیں نا، بچپن سے شوق تھا، شوق نہیں پیشن تھا کہ ایئر فورس میں جانا ہے. وہ تو آپ یو اینڈڈ اپ ان پی ایف کالج سرگودا؟ یس، اینڈڈ اپ ان پی ایف کالج سرگودا. تو اس کی بڑی ہسٹری ہے پی ایف کالج سرگودا کی. تو ابھی وہ اے وی ایم انور محمود خان صاحب سے بھی بات کر رہے تھے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ آئی واز نمبر 12 ان پی ایف کالج سرگودا، اور نمبر 1 کا بھی نام بتایا اور وہ بتایا. سو اٹ ہیز اے گریٹ ہسٹری. پی ایف میں تو آپ زیادہ تر تو اس کے تھرو ہی جاتے ہیں. بہت بالکل صحیح کہا اماشا انور ایم کے نے. ان کا نمبر 12 تھا اور میرا نمبر 1023 تھا، تو ہمارے بیچ میں کوئی 20 انٹریز کا فرق ہے. یہ پائنیئر تھے جو پہلی انٹری. اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے سمیر، اس کی کنٹریبیوشن پاکستان میں بہت ہے. ابھی دیکھیے کہ یہ انسٹیٹیوشن لیاقت علی خان نے ایز اے پرائم منسٹر اپروو کیا تھا، جو ہماری ایئر فورس کے سیکنڈ سی این سی تھے، ایشرلے، ایئر وائس مارشل ایشرلے. یہ ان کا برین چائلڈ تھا، اور اس کا بڑا کانسیپٹ بڑا اچھا تھا. آئی ریممبر جو انہوں نے جب میں نے اس کی ہسٹری ڈگن کی، تو اس کا آبجیکٹیو تھا کہ ایک ایسا اسکول بنایا جائے جس میں ایک شیڈ آف ایئر فورس ہو، لیکن وہاں پہ بچوں کی تربیت ایسے کی جائے جیسے لنڈن کے جو فیمس ان کے پبلک اسکولز ہیں، رگبی ہے اور ملٹیپل جو وہاں پہ آپ پرانے آپ دیکھتے ہیں، چیگول ہے وہاں پہ. تو ہز آبجیکٹیو واز کہ اگر ہم اسی طرح کی تربیت اس نئی قوم کے، ناؤ دس از 1949 کے بچوں کو دیں، تو دے کین ٹیک رسپانسبلٹیز آف صرف ایئر فورس کی اور آرم فورسز کی نہیں، دوسری سروسز کی بھی. تو اس لیے اگر آج کبھی فرصت میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہاں سے پڑھے ہوئے کتنے فیڈرل سیکرٹری ریٹائر ہوئے، کتنے انجینئر بنے، کتنے ڈاکٹر بنے، کتنے ایئر فورس میں بنے، کتنے ڈفرینٹ سروسز میں گئے. تو آپ 8th کے بعد ہی چلے گئے تھے یا میٹرک کے بعد؟ 8th کے بعد، رائٹ فرام دا اسٹارٹ. رائٹ فرام دا دین اٹ واز پبلک اسکول پیٹرن، کہ جس میں آپ 7th پاس بچوں کو لیتے تھے 8 میں، اور ایف ایس سی تک جاتے تھے، اور پھر وہاں سے لوئے ٹوپا اور وہاں سے رسالپور اور فلائنگ ٹریننگ کر کے تو ایئر فورس میں جاتے. اچھا سر، اب آپ پی ایف کالج سرگودا چلے گئے، اور اس کے بعد وہاں آپ پھر پی ایف اکیڈمی رسالپور پہنچ گئے. وہاں پہ 2 سال وہاں پہ بھی لگائے ہوں گے اکیڈمی میں؟ وہاں پہ کم ٹائم لگا. اچھا ہوا یہ کہ بیچ میں 71 وار کے بعد the ایئر فورس سائز واز دا سیم، لیکن وی ہیڈ لاسٹ ونگ، تو دیکھو بڑی شارٹیج تھی. تو اس وقت کہ جو ایئر مارشل ظفر چودھری تھے، پھر ذوالفقار صاحب آئے ان کے بعد، پہلے ایئر چیف مارشل، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو شارٹیج ہے مین پاور کی، اس کو ریکور کرنے کے لیے ٹیمپریرلی پی ایف کالج سرگودا کو پارٹ آف رسالپور بنا دیا گیا. پھر ہمیں بہت سے لوگوں نے میٹرک کے بعد جوائن کیا. تو ہم آج تک کہتے ہیں کہ ہم جینوئن سرگودین ہیں، اور بیچ میں کچھ ایلین سرگودین آئے تھے. جی جی بالکل. تو بٹ دین جب یہ سارا شارٹ فال پورا ہو گیا 89 میں،
تو پھر ایئر مارشل حکیم اللہ نے اس کو بیک ٹو دی پبلک اسکول پیٹرن کر دیا جو آج تک ہے. اچھا سر. تو اب بریفلی کیونکہ ہم بعد میں گھوم پھر کے ہم نے سی اے پہ آنا ہے, تو پاکستان ایئر فورس کا یہ بتائیں کہ ونس یو وہاں پہ آپ پائلٹ آفسر یا فلائنگ پائلٹ آفسر بن گئے, اور اس کے بعد وہ کون سے اہم سنگ میل ہیں جو آپ عبور کرتے ہوئے آپ نے گرو کیا اپنے انسٹیٹیوشن میں, اور پھر کون سی بیس کمانڈ کی, اور پھر ایئر وائس مارشل پہ پہنچے, اور سی اے میں آنے سے پہلے تک کا تھوڑا سا. اوکے. 78 میں کمیشنڈ ملا, اور یو آر ویل فیملیئر کہ رسالپور سے پھر میاں والی جاتے تھے جی, وہاں پہ فائٹر کنورژن ہوتی تھی FT5 کے اوپر. وہاں سے جب آپ کامیاب ہو جاتے تھے, اور آئی ایم ریئلی آنرڈ کہ اس وقت جو ایز اے پائلٹ آفیسر فائٹر کنورژن کمپلیٹ کی, تو میرے بیس کمانڈر تھے امتیاز بھٹی صاحب, فیمس لیجنڈ آف 65 وار. اور وہاں سے پھر ہم آ گئے سرگودا میں آپریشنل کنورژن تھی, وہ F6s کے اوپر تھی. اور اس کے بعد پھر جو میری پہلی پوسٹنگ ایک آپریشنل اسکواڈن میں ہوئی, دیٹ واز 11 اسکواڈن شور کوٹ رفیقی میں. اور سنگ میل سب سے پہلا یہی تھا. شور کوٹ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ سوائے فلائنگ کے آپ کچھ سوچ بھی نہیں سکتے تھے, نہ کوئی شہر تھا, نہ کوئی انٹرٹینمنٹ تھی. یہ کون سا زمانہ, کون سا یہ 1980 سے 84. اچھا اچھا. وہ ہمارے فادر بھی وہاں اسی اینج رہے ہیں 85 میں. 85 تو وہ میں نے دیکھا ہوا ہے, وہ آپ نے وہ بچپن میں دیکھا ہوگا کہ عباس مرزا صاحب واز دی بیس کمانڈر. یس. تو جب میں گیا ہوں تو وہاں پہ جو بیس کمانڈر تھے وہ مارشل حکیم اللہ تھے, پھر ان کے بعد کمال صاحب رہے, کمال مسعود اس وقت تھے, اور پھر عباس مرزا آئے تھے. یس, وہ عباس مرزا ان کے بعد آئے تھے. تو وہ جو 4 سال تھے اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہاں پہ سوائے آپ پروفیشنلزم کے کچھ آپ کے پاس آپشن نہیں تھی. ایک زمانہ تھا جو مجھے ابھی پورا تو نہیں ریکال نہیں کر رہا, کیونکہ میں پورا تو مطلب ایز اے فیملی ممبر آف ایئر فورس تھا. وہ سرگودا مسرور اور کے بعد اس کو رفیقی کو ایز این آپریشنل تصور کیا جاتا تھا کہ وہاں پہ. جی کافی. اور وہاں پہ میرے پہلے OC جو تھے اسکواڈن کے وہ تھے ایئر کموڈور لیٹر آن بٹ ونگ کمانڈر ستار الوی, وہ دی لیجنڈ آف جارڈن, اور لیجنڈ آف 1973-74 عرب اسرائیل وار. اور وہاں پہ پہلی دفعہ میں نے ایز اے فلائنگ آفیسر ان کے گھر میں ڈرائنگ روم میں ایک کور اور لٹکا دیکھا, تو وہ تب پتہ چلا کہ یہ سوینئر ہے اس اسرائیلی پائلٹ کیپٹن لٹس کا جن کو ستار صاحب نے شوٹ ڈاؤن کیا تھا. یہ اس وقت OC فلائنگ بھی رہے. جی, بعد میں OC فلائنگ ادھر بھی تھے سر, رفیقی میں بھی تھے. ہاں, رفیقی میں. پھر بیس کمانڈر بھی رفیقی رہے. جی جی بالکل, زبردست شخصیت. او یس. تو ٹھیک ہے سر, آگے کنٹینیو کریں سر. اچھا, وہاں سے پھر یہ ہوا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے ہمارا ایک شور کوٹ, اوپر سے ستار الوی صاحب جیسا ایک سخت کمانڈر جنہوں نے پہلے دن کہا کہ آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان یور ہیئر کٹ اینڈ یونیفارم, یور آفیسرز فلائنگ 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 اینڈ کامبیٹ فلائنگ. سو آئی تھنک ایک بیس بڑا اچھا بنا. اس کے بعد آئی گاٹ میرڈ, رسالپور چلے گئے, انسٹرکشنل بھی کیا, 3 سال وہاں پہ کمپلیٹ کیا. اور ان بٹوین آئی واز فارچونیٹ کہ شور کوٹ میں ہی 82-83 میں آئی واز پارٹ آف دیٹ ٹیم جس کو سلیکٹ کیا گیا تھا چین جا کے A5 جہاز لانے کے لیے. تو آئی واز ان دی پائنیئر ٹیم. ایک ٹیم تھی وہ امریکہ گئی تھی F-16 لینے کے لیے, اور ایک ہم تھے جو ہم چائنا گئے تھے A5 لینے کے لیے. دیٹ واز اے گریٹ آنر کہ ایز اے ینگ فلائنگ آفیسر فلائٹ لیفٹیننٹ آئی واز پکڈ اپ اینڈ آئی وینٹ ٹو چائنا. بعد میں ہم نے فیریز بھی کی. دین آئی وینٹ ٹو رسالپور سے آئی وینٹ ٹو پشاور میں آئی اسپینڈ ٹائم ان 26 اسکواڈن, پھر بیک 16 اسکواڈن. اینڈ دین آئی واز فارچونیٹلی پکڈ اپ سلیکٹڈ آن میرٹ اسٹاف کالج ٹرکی میں کرنے کے لیے. آئی ڈیڈ مائی اسٹاف کالج فرام ٹرکی. واپس آ کے میں نے اپنا ہی 16 اسکواڈن کمانڈ کیا جو A5 کا پہلا اسکواڈن تھا. اور اس کے بعد دین آئی کمانڈیڈ سیم, آئی واز OC فلائنگ میاں والی, بٹ بیس میں نے پشاور کمانڈ کیا. اور بس بیس کمانڈ کر کے پھر آپ سے ملاقات کے لیے میں کراچی چلا آیا. اچھا سر, تو یہ PF کی ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں سر. یہ ہر کسی سے ہم نے سوال پوچھا ہے کہ پاکستان میں اوور آل ایک تنزلی کا شکار رہا ہے پاکستان کے
سسٹمز جو ہیں وہ خراب ہوئے ہیں اور وہ سارا کچھ ہوا ہے. ظاہر ہے اس کا اثر ہر ادارے پہ پڑا ہے. بٹ یہ وہ کیا ریزنز ہیں کہ پاکستان ایئر فورس ہر موقع پہ لارلز کنٹری کو لے کے دلا دیتی ہے, اور اب ریسنٹلی پچھلے سال جو وقار بلند کیا ہے پورے پاکستان میں, تقریباً ہر فرد کو فخر تھا کہ ہم نے انڈیا کو پھر پھڑکایا ہے. تو یہ لیکن اس کی ظاہر کچھ نہ کچھ ریزنز ہوگی کہ ایوری ٹائم وی آر اے اسٹیپ اہیڈ آف انڈیا یا اپنے جو ایڈجوائننگ ایریا میں, بلکہ دنیا میں بھی کوئی مقام ہے ان کا. ریزنز کیا ہیں سر کہ اس پہ وہ ابھی تک وہ ایسا ایڈورس ایفیکٹ آیا ہوگا لیکن دے ایوری ٹائم دے سیل تھرو؟ جو اس کی مین وجہ یہ ہے سمیر کہ رائٹ ان دا بگننگ جو قائد نے ایک ویژن دے دیا, you know it, you are well familiar. Second to A none. country without a strong air force is at the mercy of any aggressor. Pakistan must build up her air force as quickly as possible. An efficient air force, second to none. Second to none. اور مجھے یقین ہے کہ قائد اعظم اپنی تقریر خود لکھتے تھے, لکھواتے نہیں تھے. So a man in 1948, 13th April, giving a vision. اور پھر جیسے پہلے 2-3 چیف جو تھے انگریز تھے, اور یہ ویژن کس کے سامنے دیا تھا رسالپور میں؟ کمانڈنٹ کون تھا؟ ایر مارشل اسکر خان, دین اسکواڈرن اسکر خان اینڈ ونگ کمانڈر اسکر خان. جب انہوں نے کمانڈ سنبھالی تو پھر آئی تھنک ایز اے فادر آف دی ایئر فورس جو انہوں نے ایک فوٹنگ اسٹرانگ کے اوپر, پروفیشنل فوٹنگ کے اوپر ایئر فورس کو بنایا, وہ سلسلہ آگے چل رہا ہے ابھی تک کہ وہاں پہ میرٹ پہ کمپرومائز نہیں ہو رہا. ایبسلیوٹلی, ایبسلیوٹلی. ہم اپنے ادارے میں دیکھتے ہیں, آپ نے بھی دیکھا ہوگا سی اے میں, کہ جی وہ بہت سے لوگ جو ہیں جو اپنے آپ کو ترم خان سمجھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی مطلب کچھ بھی نہ ہو تب بھی وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ حق میرا ہی ہے. لیکن جب ہم ایئر فورس میں دیکھتے ہیں تو مختلف سٹیجز سے جو بندہ گزرتا نہیں ہے تو وہ ایکسیپٹ بھی کرتا ہے کہ آئی واز انیبل ٹو کراس دیٹ بیریئر اینڈ آئی کوڈ ناٹ گیٹ پروموٹیڈ. وہ یہ ایسا سسٹم وہاں ڈیولپ ہو گیا ہوا ہے. تو لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جن لوگوں نے باغ ڈور سنبھالی پاکستان بننے کے بعد, جس آپ نے بھی ذکر کیا تھا ایئر وائس مارشل ایچرلے کا, ان لوگوں نے بھی میرٹ کی بنیاد پہ بنیادیں ٹھیک رکھیں. اور پھر ایئر مارشل اصغر خان صاحب, نور خان صاحب, انہوں نے اس کو کنٹینیو کیا ساری چیزوں. سمیر, آپ کی اسی بات پہ میں ایڈ آن کروں گا کہ انسیڈنٹلی آئی واز فارچونیٹ کہ میں نے بعد میں ایئر فورس سے ریلیز کے بعد اپنے ہی الما میٹر پی ایف کالج کو ایز اے پرنسپل میں نے 4 سال سرو کیا. اچھا, تو مجھے یہ آفٹر سی اے یا ہاں آفٹر سی اے کے بعد 2013 سے 16 تک. تو ہسٹری کا مجھے بڑا شوق ہے, ٹو ڈگ ان دا ہسٹری. جو میں بات کر رہا ہوں یہ پوری ہسٹوریکل فیکٹس ہیں. میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ایون کمانڈر لائک ایچرلے, جن کو ہم نے 2 سال پہلے یہاں سے انگریزوں کو فارغ کیا تھا, جب وہ آتے ہیں تو ایک ویژن لے کے آتے ہیں. ہی واز ویری فانڈ آف ٹریننگ ویلیو, اور انہوں نے اس کمپنی سے کانٹریکٹ کیا جس نے کورنگی اسٹیبلش کیا, جس نے بعد میں کوہاٹ اسٹیبلش کیا, جس نے پی ایف کالج رائل پی ایف پبلک اسکول اس وقت انیشیٹ کیا. ون ہی کیم ود اے ویژن, اس نے وہ جس کو کہتے ہیں نا ہم کہ ڈنک پانے کے لیے نہیں آیا, اور اس نے آتے ہی یہ پرپوزل لیاقت علی خان کو پیش کیا. لیاقت علی خان نے اپروو کیا ایک فیزیبلٹی اسٹڈی کے لیے. لنڈن کے 2 پبلک اسکولز کے ہیڈ ماسٹرز لگائے گئے, انہوں نے فیزیبلٹی اسٹڈی دی. مارچ 1951 میں لیاقت علی خان اپروو کر گئے تھے, آلدو اسی سال اکتوبر میں ان کی شہادت ہو گئی تھی, لیکن وہ اپروو کر گئے تھے. اور اس کے بعد وہ سلسلہ جو تھا دسمبر 52 میں یہ اسٹارٹ ہو گیا. تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ آنیسٹی کے ساتھ جنہوں نے کام کیا, اور بعد میں آنے والے کمانڈرز نے بھی, آئی تھنک یہ سب ان کی وجہ سے ہے کہ پی ایف کا ایک لیول برقرار رہا ہے. یہ جو لاسٹ ایئر مئی میں جو یہ کارنامہ انجام دیا ہے, آپ پرسنلی بینگ این ایکس ایئر وائس مارشل, اور وہ آپ کو کیسی فیلنگ آتی ہے کہ ظاہر ہے آپ کے اسٹوڈنٹس ہوں گے یا وہ؟ یس آف کورس, سارے اسٹوڈنٹس ہیں. ایئر چیف مارشل ظہیر بابر واز اے کیڈیٹ وین آئی واز انسٹرکٹر ایٹ رسالپور. پھر بعد میں یہ ہم پشاور میں بھی آمنے سامنے, ہی واز اے فلائنگ آفیسر, اسمارٹ ہینڈسم فلائنگ آفیسر, اور میں فلائٹ کمانڈر تھا دوسرے اسکواڈرن میں. بہت خوشی ہوتی ہے, آپ یقین کرو سمیر, یہ وہ خوشی ہوتی ہے جہاں پہ آپ اپنے جن کو آپ کل تک آپ کیڈٹ تھے, آپ کے چھوٹے تھے, بچے تھے, آپ کے جونیئر تھے,
جب وہ پرفارم کرتے ہیں تو دل بہت بڑا ہوتا ہے کہ ہم نے ان کی تربیت اچھی کی, انہوں نے گریسپ اچھا کیا اور یہ ڈیلیور کر رہے ہیں. تو ابھی کی تو پچھلے سال کا تو ساری قوم نے جو دیکھا, بہت خوش ہوئی پوری قوم, اور خوش ابھی تک خوش ہے بھائی ہم تو ابھی اس خوشی سے نہیں نکلے تھے جو ہم نے فینٹاسٹک چائے پلا کے بھیجا تھا, وہ تو مودی نے پھر بھیج دیے. تو بہت خوشی ہوتی ہے, اٹس امیزنگ. تو آپ کی شادی کس سن میں ہوئی سر؟ پچھلی صدی میں. نہیں, وہ پچھلی صدی تو سر وہ I got married in last 25 دسمبر 1983 کو. اچھا سر. اور یہ ڈیٹ اس لیے رکھی کہ دنیا بھر میں چھٹی ہوتی ہے, قائد اعظم کی یہاں پہ ہوتی ہے اور کرسمس کی دنیا بھر میں ہوتی ہے. So that's when I got married. ٹھیک ہے سر. اچھا سر, اب یو آر لینڈنگ ان سول ایویشن اتھارٹی. Okay. کہتے ہیں نا کہ ایک ان ڈسکورڈ ٹیریٹری اور ایک سویلین انوائرمنٹ, اور آپ 2007 کے اینڈ میں آپ کی انٹری ہوتی ہے, تقریباً 2 سال آپ رہتے ہیں سی اے کے اندر. تو کتنا آپ کو ٹائم لگا ٹو ایڈجسٹ؟ آپ سے پہلے جو ڈپٹی ڈی جی تھے اے وی ایم صفدر صاحب, ظاہر ہے کچھ انہوں نے بریف کیا ہوگا یا No. اچھا نہیں کیا, وہ Not at all. رسال پور چلے گئے, وہ اے او سی اکیڈمی. اچھا, تو اس کا مطلب ہے کہ نارملی تو بریفنگ پراپر ہوتی ہے کہ جی واٹ از ناٹ ریئلی کوئی ایسی فارمل بریف جنرل قسم کی کوئی گفتگو ہوئی تھی. لیکن سویر جب میری یہ پوسٹنگ یہاں پہ ہوئی, ایک تو میں نے زندگی بھر ایک اصول رکھا ہے, اور آپ کو زندگی میں سکھ رہتا ہے کہ جہاں سروس نے بھیجا, کیونکہ ہم نے حلف اٹھایا ہوتا ہے. اگر آپ شروع کا حلف سنیں کہ دنیا میں کہاں بھی, جب بھی, جیسے بھی, جس بھی ذریعے سے بھیجا جائے گا, جس بھی ڈیوٹی کے لیے آپ کریں گے, میں نے اس کو خلوص دل سے قبول کیا ہے. کہیں پہ بھی بھیجا گیا, میں نے کبھی نہیں وہ ایئر فورس میں ہوتے ہوئے کیا کہ, حالانکہ انسیڈنٹلی جسٹ شیئرنگ ود یو, جب میری یہ پوسٹنگ نکلی نا یہاں آنے کے لیے, آئی گاٹ پروموٹیڈ 2 اسٹار, اور پھر میری پوسٹنگ آئی, تو somebody said آپ ایئر فورس سے باہر جا رہے ہیں, اس اسٹیج پہ تو ذرا ہیڈ کوارٹر میں رہنا چاہیے. میں نے کہا یار کس لیے؟ کہتا یار اگلا رینک. میں کہا یار ابھی تک جو رب نے دیا ہے اس کا شکر تو پورا نہیں ہو رہا, اور تم مجھے آگے کا بتا رہے ہو. آئی سویئر آئی ایم ناٹ, کوئی میں یہ نہیں کہ میں بیٹھا ایسے کوئی ڈائلاگ بازی کر رہا ہوں. میرا فیتھ اللہ تعالیٰ کے, اللہ تعالیٰ جہاں بھیجتے ہیں یہ آپ کو موقع دیتے ہیں کہ تم نے وہاں سے نکلتے ہوئے, میں ہمیشہ بلیو کرتا ہوں وین یو لیو اے پلیس, لوگ آپ کو 2 طریقے سے یاد رکھتے ہیں, شکر ہے چلا گیا یا اچھا آدمی تھا. یہ سوچ کے اگر آپ کسی بھی جگہ پہ آپ ایک ہی سروس میں کام کر رہے ہو ڈفرینٹ پوسٹ کے اوپر, یا آپ کسی دوسرے ادارے میں جائیں, تو آئی تھنک دین یو اسٹے آن ٹریک. آئی واز ایکسائٹیڈ. مجھے کسی نے کہا کیا کرو گے, میں نے کہا وہ ایئر وائس مارشل والا تھنکنگ, اور وہ گھر میں ٹانگ کے جاؤں گا. آئی ول گو, آئی ول بیکم پارٹ آف سول ایویشن, آئی ول ہیو مائی ٹیم ٹو لرن فرام, اینڈ آئی ول ٹرائی ٹو کنٹریبیوٹ. تو آپ کو اس کا مطلب ہے زیادہ ٹائم نہیں لگا ایڈجسٹ ہونے میں. اچھا سر, اب یہ جو ہے کہ ہماری آرگنائزیشن بھی ایک بڑی زبردست آرگنائزیشن ہے. وہ ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے, وہ ایک بات کرتا ہے, دوسرا آتا ہے اس کے ملٹ بات کرتا ہے. تو یہ ایسے آپ کو محسوس تو ہوا ہوگا ایک کسی کے حق میں بات کرتا ہے. ایئر فورس میں بھی ہوتا ہے, لیکن اتنا نہیں ہوتا, لیکن یہ بالکل ہوتا ہے ایسا. تو وہ یہ اس کے بعد باوجود آپ کو ایڈجسٹمنٹ میں ٹائم نہیں لگا. میں خود بھی بلیو کرتا ہوں, اور میں نے ایون ایک اسٹیج کے اوپر جب اوسی فلائنگ بنے تو میں نے اپنی مسز سے کہا اب میرے نیچے 3-4 اسکواڈن ہیں, اور تمہاری لیڈیز کے سائڈ کے اوپر بھی تمہارے ساتھ 3-4 سینئر خواتین ہوں گی, تو کبھی ایک کی بات کو سن کے سر ہلا دینا, اس کے اوپر ایکٹ نہ کرنا جب تک تم دوسری طرف کی کہانی نہ سن لو گی. اینڈ دس از وٹ آئی بلیو کہ کوئی آئے اپنی بات کرتا ہے, میرے پاس ایک لسننگ ایئر ہونا چاہیے تاکہ وہ جو اس نے کہنا ہے کہہ کے چلا جائے. آئی مسٹ ناٹ ٹیک اینی ایکشن جب تک میں دوسری سائڈ کی کمپلیٹ سٹوری یا فیکٹ بھی ہے ان کو نہ دیکھ لوں. اچھا سر, اب آپ نے 2 قسم کے فلیور دیکھے. ایک فاروق رحمۃ اللہ صاحب کا ٹینیور کلوز ہو رہا تھا 5-6 مہینے 8 مہینے میں خیال ہے اس میں آپ نے, اور پھر جنید امین صاحب آنے والے تھے. تو ایک تو بالکل کارپوریٹ ورلڈ سٹائل موومنٹ چل رہی تھی,
جنید صاحب جو ہے وہ اٹس اے کراس بٹوین دا ٹو. ظاہر ہے وہ ایک چیز چل رہی تھی, اس کو لیگیسی کو کنٹینیو کرنی تھی, بٹ ان کا اپنا ایک پاکستان ایئر فورس کا ایک تھا. تو کیسا آپ نے اس دونوں ایکسٹریمس کو, یا ایکسٹریمس تو میں نہیں کہوں گا, ڈفرینٹ اسکولز آف تھاٹس کو کیسے آپ نے اس کو پایا؟ دیکھو, آئی ہیو لاٹ آف ریسپیکٹ فار فاروق رحمۃ اللہ صاحب. یو آر ہز ایس او. آپ دیکھتا ہوں گا میرے کسی ریمارک کو, آل دو وہ کہتے تھے آئی ول میک شیور آئندہ کوئی ایئر مارشل نہ آئے, کہتے تھے نا, ٹھیک ہے, جیسے بھی تھا. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ جب بھی میں نے کوئی ریمارک لکھ کے بھیجے, انہوں نے کبھی اس کو نو نہیں کیا. اینڈ فائنلی ون ڈے ہی سیڈ, اے مارشل صاحب آپ جو لکھتے ہیں, اے وی ایم صاحب, میں اس کو آئی آلویز فائنڈ اٹ لاجیکل, اور اس لیے مجھے کبھی ضرورت نہیں پڑی کہ میں آگے جسٹ بیکاز یو آر فرام اے ڈفرنٹ آرگنائزیشن تو میں اس کو لکھوں. سو آئی ہیو لاٹ آف ریسپیکٹ فار ہم. انہوں نے کمپلیٹلی مجھے جو آپ سمجھتے ہیں ریگولیٹری پاکستان ایویشن کی کا پورا چارج دیا ہوا. ہی نیور انٹرفیئرڈ. اینڈ دین ہی وڈ گریجولی, جب ٹرسٹ بلٹ ہوا, وہ مجھ سے ہر میٹنگ سے پہلے ڈسکس کرتے تھے, ایون کہ فلاں فلاں کے بارے میں ابھی پروموشن کی بات ہونی ہے, میرا یہ خیال ہے, آپ کا کیا خیال ہے. سو دس واز دی ٹرسٹ دیٹ وی بلڈ, اینڈ آئی ریئلی ریسپیکٹ ہم الاٹ, اور میری دعائیں ہیں ان کے لیے. جنید امین صاحب کا دیکھیے یہ ہوا کہ ایئر فورس میں میرے سینئر تھے اور بہت اچھے ہمارے تعلقات تھے اور ہیں. وہ ان میں ایک تھوڑی سی ہمبلنس تھی, اب میں اس کو ویکنیس کہوں یا ہمبلنس کہوں, وہ ان کے اندر تھی. ہیومینٹی بہت تھی. ہاں وہ بہت تھی. اور پھر ہوا یہ کہ جب فاروق صاحب گئے تو کوئی 3-4 مہینے تو میں ایکٹنگ رہا تھا, کچھ دیر ڈی جی رہے, آپ کچھ دیر میں ڈی جی رہا تھا, جہاں پہ میں نے بھرپور فائدہ اٹھایا پاور کا. اور پھر جنید صاحب, دین آئی ہیڈ اے چوائس ٹو گو بیک, بیکاز سڈنلی آپ اسی ڈپارٹمنٹ میں, وہ آپ کے جونیئر تھے, اور ناؤ ہی واز بیکمنگ مائی ڈی جی. یہ ایک ڈیسیشن اپروپریٹ نہیں تھا گورنمنٹ کو, یا جس کو بھی کیا تھا پہلے کرتے تھے ٹائم پہ. ہاں بالکل پہلے کرتے تھے, یا they could have waited for me to go out and posted him. بٹ وہ ٹائم انہوں نے ہمیشہ بڑے اچھی طرح ہم نے گزارا. ہی would always come to my office اور میرے سے مشورہ کرتے تھے. ایک آدھ مشورہ جو انہوں نے نہیں بھی مانا, بعد میں اس کا کچھ ایشو بھی بنا تھا, جو میں نے ان کو کہا تھا یہ اس کے اوپر آپ مت مانیے. پھر ریکال وہ جو یہ فائر وہیکلس کا کیا ایشو ہوا تھا بعد میں, اور اس میں حالانکہ بڑا سالڈ کام کر کے گیا تھا. یو وڈ نو دیٹ میں اور فاروق صاحب وی وینٹ ٹو دا میٹنگ, تو میں نے کہا تھا جی کہ لیٹس ناٹ گیٹ ان ٹو دیٹ. ایسے ایلیگیشنز آتے ہیں, آئی کیو جو ہے وہ آپ کے فی لیتی ہے اور آپ کے لیے ٹرینڈنگ کرتی ہے, لیٹس گیٹ آؤٹ آف اٹ. تو وہ اس میں تھوڑی سی انہوں نے شاید پولیٹیکل پریشر میں آ گئے تھے, ادروائز وہ ٹائم بھی میرا ان کے ساتھ بڑا اچھا گزرا. اچھا, تو یہ تو ڈی جیز کی سر بات ہوگی. ہماری آرگنائزیشن میں بھی پولیٹیکل انٹرفیئرنسز بہت زیادہ ہیں, اینڈ آپ نے بھی ایکسپیرئنس کیا ہوگا ڈیلی بیسس پہ کوئی نہ کوئی کالز پولیٹیکل فگرز کی, یا وہ تو وہ کیسے آپ نے اس کو محسوس کیا اور کیسے ہینڈل کرنے کی کوشش کی؟ سمیر, جس کو کہتے ہیں نا, میں نے اپنے کیے کا جواب دینا ہے, اور ہمارے ہوتے ہوئے یو ور دیئر, میرے ہوتے ہوئے ایک نئی گورنمنٹ بنی. پھر جو پہلا کال بھی آئی نئے صاحب کی, جن کے جو منسٹر بنے تھے, تو یاد ہے جلدی سے ہم نے وہ اسلام آباد ایئر سائڈ کا کانٹیکٹ تھا وہ لیگن والوں کا, اور کر کے فاروق صاحب میرے پاس تک کہیں شاہد صاحب اس طرح کے فون آ رہے ہیں, ہم جلدی سے ایک پریس کانفرنس بلا کے, تو یہ آلریڈی ٹینڈرنگ کر چکے ہیں. آئی تھنک دس واز اسمارٹ تھنگ وی ڈیڈ. ادروائز اب چونکہ یہ پولیٹیکل باتیں آ جاتی ہیں, آئی ول ناٹ نیم کہ کس طرح کی کالز آتی تھیں, کس طرح کی کالز آتی تھی. مطلب they were not limited to just posting transfer only, but direct interference in the... Exactly. اور بھائی یہ منسٹر صاحب جب پہلی ہی میٹنگ میں آئے ہیں, if you would recall, جب وہ کانفرنس روم سے نکل رہے تھے, تو ان کا نہ کسی انہوں نے آپریشنل چیز کے اوپر سوال پوچھا, کیلیبر ہی نہیں تھا ان کا, ٹو بی ویری آنیسٹ. تو وہ مجھے یاد ہے کہ فاروق صاحب ان کے ساتھ ہیں, پیچھے میں ہوں, دوسرے لوگ آ رہے ہیں, تو منسٹر صاحب کہتے ہیں اچھا یہ بتائیں نا کسی کی پوسٹنگ ووسٹنگ کرانی ہو تو کس کو فون کیا کروں. یو نو واٹ آئی سیڈ ایٹ دیٹ ٹائم, میں کہ سر کوئی مس یوز نہ کرے, آپ لکھ کے گرین پین سے سائن کر کے بھیجا کیجیے. مجھے ابھی یاد آ رہا ہے آپ کی بات, ریممبر دیٹ. مجھے یاد آ رہا ہے کہ جو ان کی فرسٹ بریفنگ تھی تو بڑا انکمفرٹیبل, مطلب فاروق صاحب نے بھی بڑے سوالوں کے جواب دیے, اور وہ
آرگنائزیشن ایز اے ہول تھوڑی ڈٹ کے کھڑی ہوئی تھی اس وقت ان دیٹ میٹنگ, اور تیکھے جواب دیے ان کو جب انہوں نے کوئی بھی کہا کہ تو ایشو سر یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ ونس دی مینجمنٹ چینجز تو ہمارے اپنے جو لوگ ہیں جو کہ سی اے کے کہہ لیں آپ, وہ جب اوپر پریشر پڑتا ہے وہ سسٹین نہیں کر پاتے. مطلب یہ کہ اگر ڈی جی نیا ہے, ڈپٹی ڈی جی نیا ہے, تو ان کو بھی تو کسی نے بتانا ہے نا کہ یہاں پہ کیا پالیسیز چل رہی ہیں کہ نہیں. اگر وہ اوپر سے فلو آ رہا ہے اور نیچے انہوں نے بتایا جی سر ہو جائے گا, تو ایک یہ فلاسفی چل رہی ہے. اب اس کو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ انڈو کیسے کریں ہم, وٹ اسٹیپس شوڈ وی ٹیک کہ جس سے ہمارے لوگ اتنے مضبوط ہوں کہ وہ جو پالیسی چل رہی ہے وہ انسٹیٹیوشنلائز نہیں ہو پاتی. اس میں سر کیا اس کو کیسے اس چیز کو ہم تدارک کریں؟ اس کا تدارک دیکھو انڈیویجول سے, آپ اپنے حصے کی وہ کیا کہتے ہیں شمع جلاتے جائیں. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب آپ کے اوپر کوئی پولیٹیکل یا کسی قسم کا پریشر ڈالتا ہے, اگر آپ اسٹرانگلی اپنے پاؤں پہ کھڑے رہیں تو آپ کو کچھ نہیں ہوتا. دیٹ از واٹ وی نیڈ ٹو کیپ ان مائنڈ. آپ کو آپ کی سروس بھی آپ کا خیال رکھتی ہے, کیونکہ جو پولیٹیکل پریشر ڈال رہا ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے آیا, کل کو اس نے ہونا ہے کہ نہیں ہونا. بٹ اف یو آر اسٹرانگ اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. میں انہی دنوں کی بات ہے, کوئی ایک خاتون بڑی اسٹرانگ, اور یہ وہ ان کا فون آ گیا, یو ریمبر تھرو پٹ چارجز کا ایک سلسلہ چل رہا تھا, وہ تو یو ریمبر دیٹ؟ بالکل, وہ ہم نے اس کو کمپلیٹلی آٹومیٹ کر رہے تھے, ہاں. اور وہ پھر بیچ میں ابھی وہ جب جنید صاحب آ گئے تو میرے پاس آئے کہ وہ فلاں فلاں کا کے لیے میسج آئے کہ فلاں فلاں کو وہ جو تھے پرانے گرگے بیٹھے ہوئے جو چاہتے تھے کہ وہ سسٹم نہ ہو, حالانکہ وہ بڑا کلیئر اسٹریم لائن سسٹم ہونے لگا ایسا تھا نا. تو مجھے کہتے ہیں ان کا فون آئے گا. میں نے کہا میں فون تو سن لوں گا, کام میں نے نہیں کرنا, یہ آپ کے بیچ میں ہے. دیٹ لیڈی کال می. میں نے کہا جی اگر آپ کہ جی یہ فلاں فلاں ٹھیکہ اس کو دے دیں. میں نے کہا جی آپ ایسے کریے, اگر یہ انٹرسٹ آف سول ایویشن اینڈ انٹرسٹ آف پاکستان میں ہے تو آپ لکھ کے مجھے بھجوا دیجیے. آئی نیور گاٹ اے کال, مے بی آئی گاٹ پوسٹڈ آؤٹ پرفیکٹلی فائن, بٹ آئی نیور گاٹ اے کال آفٹر دیٹ. تو بات وہیں پہ لا کے رک رہی ہے کہ انسٹیٹیوشنلائز کریں پالیسیز کو, اور یہ پھر اوپر سے سویر شروع ہوتا ہے. If the boss says کہ I will take my shoulder, جی کوئی غلط کام آپ کو کہتا ہے ٹیک مائی شولڈر, لیٹ می نو, آئی ول ٹیک کیئر آف دیٹ, تو آپ کو نیچے والوں کو ہمت ملتی ہے. اچھا سر, وائل سٹنگ ایز اے ڈپٹی ڈی جی سی اے یو ور ہیئرنگ ٹو ہیڈس. ایک آپ کا پیور ریگولیٹری فنکشن تھا جو آپ کی جس کا تعلق زیادہ ایئر لائن انڈسٹری یا یہ اپرووڈ مینٹیننس آرگنائزیشنز اور اپرووڈ ٹریننگ اس طرح کے سے تھا, اور دوسرا سروس پرووائڈر کا فنکشن تھا جس میں اے ٹی سی, ایئر نیویگیشن سروسز اور ایئرپورٹس تھا. تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے یہ تینوں کور پلرز ہیں, یہ ان میں کس قسم کی ہم تبدیلی لے کے آئیں کہ دے کین لیو اپ ٹو دی ایکسپیکٹیشنز آف دا پبلک بیسکلی اینڈ دی فیڈرل گورنمنٹ. ہم اچھا کام کر رہے ہیں, اس میں کوئی ایسی شک نہیں ہے, بٹ دیر آر مطلب نمبر آف اسٹیپس. اور ایک تو یہ کویشچن ہے سر. دوسرا یہ کہ آپ نے یہ محسوس کیا تھا کہ یہ دو ڈفرینٹ ہیڈس آپ نے ویئر کیے ہوئے ہیں, ون سائڈ یو آر دا ریگولیٹر, آن دی ادر سائڈ یو آر دا سروس پرووائڈر, اور پھر اس پہ تھوڑا روشنی ڈالیے گا کہ جو ابھی ریسنٹلی اس کو اسپلٹ کر دیا گیا انٹو 3 آرگنائزیشنز, وہ تو پہلے تو اس کا جواب دے دیں پھر میں 3 آرگنائزیشنز پہ آ جاتا ہوں. اوکے, دیکھو یس, دونوں ہیڈس کی آپ بات کر رہے, سروس پرووائڈر کے طور پہ بھی تھا اور ریگولیٹری ہیڈ کے طور کے اوپر بھی تھا. مجھے کوئی اتنا ایشو نہیں ہوا اس کے اندر, بیکاز میں اپنی ٹیم کو ٹرسٹ کرتا تھا. میں نے کبھی بھی کسی بھی چیز کے اوپر میں نے ایک دفتر میں بیٹھ کے ڈیسیجن نہیں لیا, کیونکہ میرا دیکھیے میرے ساتھ جو میرے سبارڈینیٹس تھے ان میں 20-20 سال کے تجربے والے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے مشاورت کے بغیر کبھی میں بلا لیتا تھا
GM لائسنسنگ آ گئے, GMG آ گئے, یا یہ ایشو مجھے بتائیے, اور اس کے بعد ڈسکشن کے بعد ہم کسی فیصلے پہ پہنچتے تھے. ہاں کبھی کبھی مجھے یہ بھی کرنا پڑتا تھا کہ مجھے پتا ہوتا تھا یہ کام ان کا ہے یا ان کا ہے, ان دونوں میں سے کوئی بھی کر سکتا ہے. تو جب وہ ادھر سے فائل ادھر چلتی تھی, مجھے پتہ چلتا تھا کہ اس کو 3 مہینے ہو گئے, تو پھر میں کہتا تھا کہ آپ کے پاس آدھا گھنٹہ ہے, ساتھ والے کمرے میں جائیے, فیصلہ کر کے ڈرافٹ بنا کے لے آئیے, ورنہ آپ HR سے جا کے اپنا پوسٹنگ آرڈر لے لیجیے. کبھی کبھی ایسا بھی کرنا پڑتا تھا. لیکن مجھے اس میں ایشو اس لیے نہیں ہوا کہ آئی تھنک دیر آر سم ویری فائن پیپل دیٹ آئی کیم اکراس ان سول ایویشن. اب باقی ڈریگز ہر طرح کے ہوتے ہیں. وہ جو ایک زمانے میں اشفاق صاحب نے ایک ڈرامے میں کہا تھا, تو وہ بگی جا رہی ہوتی ہے نا, اس میں 12 گھوڑے لگے ہوتے ہیں, کھینچنے والے 4-5 ہوتے ہیں, باقی وہ کہتا ہے کھچرے گھوڑے ہوتے ہیں, فلو میں چلتے ہیں, فلو میں وہ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. تو دیٹس اوکے, بگی جب تک چل رہے لیکن پازیٹیو ڈائریکشن میں چلتی رہے. تو مجھے اس کا ایشو کوئی نہیں ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے جو ایک کسی بھی ایز اے سروس پرووائڈر یا ایز آپ نے ریگولیٹری, آپ کا فیسیلیٹیٹنگ مائنڈ ہونا چاہیے. دیر واز این ایئر لائن جو لیٹر آن خالد شبائی کے فوت ہونے کے بعد بند ہو گئی. میرے بڑے بچپن کے جاننے والے تھے, میرے بڑے بھائی کی کزنس کی طرح تھے. ہمارے محلے میں رہتے تھے. ہی یوز ٹو سے کہ یار میرا اسٹاف کہتا ہے کہ سب سے زیادہ مجھے ڈپٹی DG تنگ کرتا ہے. میں کہ خالد بھائی اس کا مطلب ہے کہ آئی ایم ڈوئنگ مائی ورک فائن. آپ میرے پرانے محلے دار ہیں. لیکن پھر کہاں ہوا کہ میں اپنے اسٹاف کو کہتا تھا, ایئر وردینس کو فار ایگزامپل, کہ یار صرف جا کے ان کو بند نہ کر کے آئیں, آپ ایک سیفٹی لائن ڈرا کریں اور اس کے بعد ان کو گائیڈ کریں کہ اس سے اوپر کیسے رہنا ہے اگر وہاں پہ کوئی پرابلمز ہے. دیٹ مینس یو شوڈ بی اے فیسیلیٹیٹنگ اے پروموٹنگ مائنڈ کے ساتھ آپ نے جاب کرنا ہے, کسی بھی طرح ریگولیٹری کا ہو یا دوسری سروس پرووائڈر کو. ناؤ گیٹنگ بیک ٹو دس, ہمارے ملک میں کوئی 400-500 ایئر لائنز ہیں, اسکولز ہیں, اور کوئی ایئرپورٹس ہیں کہ ہم نے ان کو بانٹ دیا. اچھا یہ اب اگلے سوال میں اگلے سوال کے اوپر آؤں. آئی ایم ناٹ ہیپی ود دس, آئی ایم ناٹ ایٹ آل ہیپی ود دس. وہ تو کہتے ہیں جی ہم تو انٹرنیشنل پریکٹسز کو فالو کرتے ہوئے, یا انٹرنیشنل پریکٹسز آپ کے لیے ایک بائنڈنگ نہیں ہے. IQ آپ کو ایک امبریلا دیتی ہے. اگر آپ ایک ہی ایسے ہوتے ہوئے آپ کوئی ان کے سول ایویشن کے IQ کے رول کو فلاؤٹ نہیں کر رہے, آپ اسی کے اندر لیکن نا اسی کے اندر ہی ایسا کے رول بنے, اسی کے اندر ہی FA کے رولز بنے ہوئے, تو ہمیں کیا ایشو ہے ان چیزوں کو کرنے میں. میں یہ سمجھتا ہوں, صرف یہ کہوں گا کہ وی ہیو اے ویری اسمال ایویشن سیکٹر. اچھا ہمارے پاس کوئی ابھی اتنا بھی نہیں ہے کہ جو لوگ BS ایویشن یا کچھ کر رہے ہیں ان کے لیے دھڑا دھڑ جاب ہو جائیں, کہ بہت ساری پرائیویٹ ایئرپورٹس ہیں, دوسری ایئرپورٹس ہیں. تو مجھے پہلے ہی شکایت ہوتی تھی, اور میں کئی دفعہ فاروق صاحب کے ساتھ میٹنگ میں گیا جب منسٹری میں, تو میں نے کہا کہ ایک ایئرپورٹ کے اوپر جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے, لیٹس سے امیگریشن ہے, FIA ہے, ANF ہے, دے شوڈ بی رسپانسبل ٹو دی ایئرپورٹ مینیجر ہیئر. اگر یہ نہیں کریں گے تو ہر ایک اپنی, کل کو آپ کا ایئر اسٹاف والا آپ کے ایئرپورٹ مینیجر کو اندر نہ آنے دے گا, کوئی روک سکتا ہے اس کو؟ جی یہ سچویشن ڈیولپ ہوئی نا. تو اگر یہ ہوگا کہ تھانے داری آپ نے کسی اور ڈپارٹمنٹ کو دی ہے اور رسپانسبل آپ کا ایئرپورٹ مینیجر ہے ہر چیز کے لیے, اخبار میں تو یہی آئے گا نا جی. نام تو ایئرپورٹ آپ کا جائے گا, آپ اس کو ایئرپورٹ اتھارٹی کے لیے یا سول ایویشن کے لیے. تو میرے نزدیک ابھی وی ور ناٹ دیٹ بگ اے سیکٹر کہ ہم اس کو 2 میں ڈیوائڈ کرتے. اٹس فردر ڈویژن آئی وڈ سے. یہ سر اگر مطلب اس کے پروز اینڈ کونس, فار اینڈ اگینسٹ چیزیں ہیں, جو یورپین یونین میں تو کمپلیٹ سیپریشن ہوئی پڑی ہے, مطلب وہاں پہ ایئر نیویگیشن سروس پرووائڈر ایون وہ بھی کارپوریٹائز ہو چکا ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں میں تو انسانوں کی سپریشن ہوتی رہتی ہے جی, تو وہ اگر میں لیکن اگر یونائٹڈ اسٹیٹس کی بات کریں تو یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو ATC ہے وہ آج بھی FA کے پاس ہے, جو کہ سروس پرووائڈر ہے. مطلب ایئر اسپیس کی مینجمنٹ جو ہے وہ نہیں ہے. ہم نے یہاں پہ ایئر اسپیس کی مینجمنٹ جو ہے وہ اب پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کے پاس چلی گئی ہے. تو وہ یہ ہے, اس میں یہ ریزن ہے. اور بڑا یہ اسٹرانگ آپ نے پوائنٹ بتایا کہ یہاں پہ ایویشن کا سائز کتنا ہے کہ اس کو آپ ایکسپینڈ کریں. اور پھر آپ جب سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس وقت کوئی 15 سے 18 آپریشنل ایئر فیلڈز ہیں,
اور آپ کے پاس جو ہے 15 سے 18 لوکل ایئر لائنز بھی ہیں. ہاں دیٹ آئی ایم کمنگ ٹو دیٹ, لوکل ایئر لائنز ہیں آپ کے پاس, جگہ جگہ فلائنگ اسکول کھلے ہوئے ہیں, تو پھر آپ بالکل کریں. لیکن یہ ایسے ہی ہے جیسے ابھی آپ تحصیل لیول کے اوپر آپ کمشنر بٹھا دیں, یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. وی آر اے اسمال آرگنائزیشن. آپ تو ابھی تک بھی کسی نہ کسی طریقے سے ایویشن انڈسٹری سے منسلک ہیں, رہے بھی ہیں آفٹر یور ڈپارچر فرام سی اے. تو ڈو یو فیل کہ اب 2 سال تقریباً اگست میں 2 سال ہو جائیں گے ان کو علیحدہ ادارے بنے ہوئے, آپ کو کوئی میجر چینج نظر آ رہی ہے کہ اس میں کوئی ایسی ایویشن کی گروتھ ہوئی ہے یا ناٹ ایٹ آل, بالکل کوئی گروتھ نظر نہیں آ رہی. آپ نے کوئی اتھارٹی بنائی ہے, آپ کے پاس کوئی چیمبر فیصل آباد والے آ رہے ہیں, ہم ایئرپورٹ پرائیویٹائز کرنا چاہتے ہیں, لینا چاہتے ہیں, یا کوئی کسی اور شہر والوں نے کہہ دی ہے, یا کوئی نئے اسکول کھل رہے ہیں, جو پہلے والے وہی بند ہو رہے ہیں, ان کو ہی آپ کھلوا دیں تو بڑی بات ہے. سو یہ جسٹ یہ وہ کیا کہتے ہیں, یہ بس ایک نمائش ہے, ایک آئی واش ہے, نتھنگ مور دین دیٹ. وہ تو کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو اکاؤ کے آڈٹ نے کہا تھا کہ جی اس کو علیحدہ کرو, تو ہم نے کر دیا, اور اس کے بعد ہم نے یو کے سی اے کا بین بھی ہٹا دیا, اور یاسا کا جو بین لگا ہوا تھا وہ بھی ہٹ گیا, اور ایف اے کی توسط سے ڈائریکٹ فلائٹس بھی شروع ہونے والی ہیں امریکہ میں. جہاز کہاں سے آئیں گے؟ نہیں سر, میں وہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے تو وہ یہ سارا ہم نے لیکن مائی پوائنٹ از, پہلے اپنے ایویشن سیکٹر کو, جیسے ہم آپ بھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ پوٹینشیل بہت ہے پاکستان میں, پوٹینشیل بہت ہے پاکستان میں. پھر وہی 2016 کے ایاٹا کی بات جو میں آپ سے ڈسکس کر رہا تھا جب یہاں میں آ رہے تھے, کہ اس نے 2016 میں, اب 10 سال ہو گئے, ایٹ دیٹ ٹائم جو پریڈکشن تھی گروتھ کی گلوبلی, ٹریول نمبر آف ایئر لائن پیسنجر میں تھی 4.2%. انڈیویجول کنٹریز میں دنیا میں پہلے نمبر پہ آیاٹا نے پاکستان کا لکھا 9.2%. اور 9% تو ابھی بھی وہ کہہ رہا ہے آیاٹا, بٹ ہم کرنی ہے. ہاں وہی بات ہے کہ پوٹینشیل ہے. ہمارا جو ڈومیسٹک ہے وہ 25 سال سے ایک ہی جگہ پہ ہے, ایک ہی جگہ پہ ہے. انٹرنیشنل میں ضرور 4-5% کی گروتھ آ رہی ہے, انٹرنیشنل ٹریفک میں گروتھ ہے. اور پی آئی اے کبھی جو چھوٹی چھوٹی لنک کرتی تھی, پشاور سے چلتی تھی, ڈی آئی خان, ذوب, شرط, ختم ہو گیا سارا. وہ ہم تو سکڑ گئے. جسٹ آپ کی انفارمیشن کے لیے کہ وہ لاہور ایئرپورٹ جو ہے اس وقت, اس کی گروتھ تقریباً 9 سے 10% کے درمیان رہی ہے پچھلے فائنینشیل ایئر میں. اوکے, یہ جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ لاہور ایئرپورٹ, یہ سب سے زیادہ گرو کرتا ہوا نظر آ رہا ہے ہمیں, جو ابھی انالیسس ہم کر رہے ہیں, ڈیٹا ہمارے پاس جو ہے. تو اصل چیز ہے کہ ہمیں ایویشن کو پروموٹ کرنا چاہیے, کہ اپنا انویسٹر دیکھیں نا. آپ نے پچھلے ایئر بلو کو چلے ہوئے کتنے 20 سال تو ہو گئے, کوئی فلیٹ میں انکریز ہوئی؟ شاہین بند ہو گئی, ایئر ایشیا بند ہو گئی. شاہین میں تو 20-25-30 کے قریب جہاز ہو چکے تھے, اس بڑی محنت کی تھی اس شخص بند ہو گئی. تو اس کے بعد کیا ہوا جی, اس کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے نا, پبلک میں کرے نا اس کو. یہ جو آپ کے زمانے میں بھی پی آئی اے اسی طرح ہی تھی جس طرح کے اس وقت بھی 4 بلین مہینے کا دیتے تھے, گھر سرکار دیتی تھی اس کو. جی بالکل دیتی تھی. مطلب اٹ واز اسٹل ناٹ پیئنگ ٹو سی اے, اور ناٹ ایٹ آل. اف یو ریکال, وہ ان کے جو ایک آئے تھے اعجاز ہارون ایک دفعہ میٹنگ کے لیے, فاروق صاحب نہیں تھے تو میرے ساتھ میٹنگ ہو رہی تھی, کہنے لگے آپ ہمیں ایئرپورٹ چارجز حج فلائٹس کے لیے اس کو معاف کر دیں. میں نے کہا بھائی معاف کر دیں گے. پھر میں نے کہا اعجاز صاحب ایک شرط کے اوپر, اگر آپ حاجیوں کے لیے اتنا ٹکٹ کم کر دیں, آئی مین آپ ان کی چیزیں بھی معاف کر رہے ہیں, آپ پیسے بھی نہیں دے رہے ہوتے, ہو وڈ نو, آپ سے زیادہ کس کو پتا ہوگا. اور پھر گورنمنٹ سرکار اس میں پمپ کرتی تھی ہر مہینے بلینز. تو یہ تو ہماری پی آئی اے کی حالت ہے, اور پی آئی اے کو دیکھتے ہوئے بھی اپنا شاہین والے بھی کہتے تھے کہ جی ہمیں بھی اجازت دیں کہ ہم بھی پے نہ کریں. حالانکہ دے ور پیئنگ. وہ ایک ایئر لائن تھی جن کا کوئی ڈیوز ہماری طرف نہیں تھے, ایٹ لیسٹ 2008-9 تک. بعد میں کچھ ہے, بعد میں پھر بہت زیادہ نہیں ہے, لیکن اگر پی آئی اے سے کمپیئر کریں پھر تو نیگلیجبل ہے, لیکن وہ بعد میں کچھ, وہ تو بعد میں ہوتا ہے نا, آفٹر خالد سے بائی کے بعد جب اس کے وہاں سے بیٹے آئے. لیکن آپ فیل کرتے ہیں کہ ان اسپائٹ آف دی لیک لسٹر پرفارمنس آف دی ڈومیسٹک ایئر لائنس پاکستان میں,
پہلے ایرو ایشیا آئی بند ہو گئی, حجویری آئی بند ہو گئی, سیف ایئر ویز آئی, بوجا آئی بند ہو گئی, سیف بند ہو گئی, انڈس بند ہو گئی. تو لیکن ایئر بلو چلتی ابھی بھی چل رہی ہے. شاہین بڑی دیر تک بڑی سکسیزفل چلی, بند ہو گئی. اور اب جو ایئر سیال اور سرین بند ہوئی پڑی ہے, سسپینڈڈ ہے کافی عرصے سے. تو بڑا زبردست سٹارٹ ہوا تھا سرین کا. تو ڈو یو تھنک دیر از اے نیڈ ٹو ریویو دی اوور آل اپنا جو سول ایویشن کی اپنا نیشنل ایویشن پالیسی ہے, یا ریگولیٹری سائڈ آف دی تھنگز ہیں, یا مے بی سروس پرووائڈر سائڈ پہ کچھ امپرومنٹس درکار ہیں جس سے فردر بوسٹ ملے ایئر لائن سیکٹر کو؟ ان مائی اوپینین مائنڈ سیٹ گورنمنٹ کا اور سول ایویشن کا ہونا چاہیے. جب تک مائنڈ سیٹ یہ نہیں ہوگا کہ ہم نے فیسیلیٹیٹر بننا ہے ریگولیٹر کے ساتھ ساتھ, اور ہم نے پروموٹ کرنی ہے, اور جب تک کسی بھی پوسٹ کے اوپر یہ اسیس نہیں کیا جائے گا کہ پچھلے 6 مہینے میں اس بندے نے اب ایویشن میں جو اس کا ڈپارٹمنٹ میں اس نے کتنا کنٹریبیوٹ کیا ہے. دیکھیں جب تک ایئر بلو کیوں نہیں بڑھ رہی, اس انویسٹر کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے. اس کو پتہ ہے کہ 100 قسم کے چیک ہوں گے, ہم ایک جہاز کی انسپیکشن میں اتنے لکونے نکال دیتے ہیں, انسپیکٹر ایک جائے گا واپس آیا, یو نو دیٹ آل دیٹ واٹ از ہیپننگ. تو جب تک انویسٹر کا انٹرسٹ ڈیولپ نہیں کریں گے, گورنمنٹ اور سول ایویشن اتھارٹی دونوں مل کر, سروس پرووائڈر کا کوئی قصور نہیں ہے, وہ دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. جو سی اے ہے, جس نے لائسنس دینا ہے, جس نے انسپیکشن کرنی ہے, ایئر وردینس ہے, یہ لوگ ہو گئے. جب تک یہ پروموٹنگ ایویشن مائنڈ کے ساتھ نہیں ہوں گے, یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا, ایئر لائن بند ہوتی رہیں گی. آپ سی اے سے جانے کے بعد, ایک تو آپ نے بتایا کہ جی آپ 4 سال پی ایف اسکول سرگودا کے ہیڈ رہے, کمانڈانٹ رہے, اور اس کے بعد بھی میں آپ کو مختلف جگہ پہ دیکھتے رہے ہیں ہم, کوئی فلائنگ اسکولز اور ادھر ادھر آ گئے. اس کو تھوڑا سا رن ڈاؤن دیں تاکہ میں اس سے ایسوسیٹڈ بھی کچھ کویسچنز آپ سے پوچھوں. 2013 سے 16 تک میں نے پی ایف کالج کو ایز اے پرنسپل, گریٹ آنر ٹو سرو مائی اون انسٹیٹیوشن. تو میرا لاسٹ ویک تھا when I got a call from Air Chief Marshal then Suhail Aman. It was just a courtesy call کہ کہاں سیٹل ہو رہے. میں کہا I was settled in Lahore, میں تو کمیوٹ کرتا تھا. If you're Lahore, can you look after Air Eagle? I said I don't know what it is, but anything for the Air Force. Or he said it's some flying school that we have opened, and some, I think Salek pehle kiya tha, maybe it wasn't working something. So maybe he thought that I've been in civil aviation. So I said okay fine. So I took over. Actually from office to office I walked over. تو اس میں 2 پرانے سے سیسنا تھے اور 3-4 اسٹوڈنٹ تھے, کوئی 2-3 انسٹرکٹر تھے. Hardly any جو ٹیکنیشین واز qualified and rated by the Civil Aviation Authority. تو میں نے جا کے دیکھا کہ وہ سائن کرانے کے لیے ریڈیو ٹھیک کیا تو وہ والٹن سے بندے آ رہے ہیں. سو میں بھی حیران تھا کہ ایک شاہین فاؤنڈیشن نے ایک کارپوریٹ سیکٹر میں قدم رکھا ہے اور اس کی کوئی دور دور تک کارپوریٹ آؤٹ لک نہیں تھی. تو ویری کائنڈلی چیف مارشل سہیل امان gave me a free hand. That is my basic requirement of working anywhere. I need a free hand, then failure is mine and success is of my team. I believe in this. Or he gave me support. So I picked up a good engineering officer. اور پھر 1 سال 2 سال لگا کے میں نے ساری مین پاور کو ٹرین کیا, ان کو جتنے سول ایویشن کی ریٹنگ چاہیے تھی وہ کی. آئی گیو, اپنا ایک کارپوریٹ لک ہونی چاہیے. اگر کروڑ روپیہ لگا کے کوئی باپ اپنے بیٹے کو لے کے آ رہا ہے دکھانے کے لیے, تو کوئی آپ کی ایمبیانس ہونی چاہیے, کوئی ماحول ہونا چاہیے. آئی ورکڈ آن دیٹ. اور پھر الحمد للہ بائی دا ٹائم آئی لیفٹ دیٹ اسکول ود 128 اسٹوڈنٹس. ماشاءاللہ. And many of those students are now in the airlines. کتنے سالوں میں آپ نے یہ اچیو کیا سر یہ چیز؟ Within 1 year we jumped from 4 students to 44 students. اچھا سر. اور 128 سر؟ 128 was when I left after about 4 years. 4 years سر. تو یہ ہے جنرل ایویشن بیسکلی, جو آپ کی ایئر ایگل ہے, یہ وہ ہے. تو
میں کہیں پڑھ رہا تھا سر کہ ان آرڈر ٹو لک ایٹ دی کسی بھی دنیا کی ایویشن انڈسٹری، تو آپ اس کی جنرل ایویشن کے سائز کو دیکھیں یس کہ وہ اگر وہ انکریز کر رہا ہے تو دس مینس دیٹ دی ایکٹیویٹیز ٹیکنگ پلیس، سم سارٹ آف این ایویشن ایکٹیویٹیز ٹیکنگ پلیس. یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو فلائنگ اسکولس جو کھلے ہوئے ہیں 1960s میں کہیں زیادہ تر کھلے، اور اس وقت جو سول ایویشن ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا انہوں نے سرکار کے بجٹ سے وہ 172 اور 142 ایئر کرافٹ جو ہے انہوں نے خرید کے ان کو دیے، اور ہمارے فلائنگ اسکولس نے بھی کوئی انوویشنز نہیں کی، اور ہوا یہ کہ وہی جہاز چلتے چلاتے جو ہے وہ اب وہ 60 سال گزر گئے. دنیا چاہے ترقی کرتی چلی گئی، گلاس کاکپٹ آ گئے اور مختلف ٹرینرز آ گئے، لیکن ہمارے فلائنگ اسکولوں میں وہ دم ختم ہو گیا. تو اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو اسی طرح کا انیشیٹو لینا چاہیے کہ جس میں اگر ہیلتھ نہیں ہے فلائنگ اسکولس کی، گورنمنٹ شوڈ چپ ان، اور اسی طرح کا انیشیٹو جو 1960s میں لیا گیا تھا وہ ماڈرن ایئر کرافٹ جو کہ ہمارے بچوں کو جو ہے وہ دنیا کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دے، کوئی اس قسم کی چیز کرنی چاہیے یا کوئی اور سٹیپس لینے چاہیے ٹو انکریز دی گروتھ آف دی جنرل ایویشن سیکٹر آف دی کنٹری؟ آپ نے بالکل صحیح کہا. پہلی بات یہ کہ آپ کے جو ایویشن ڈومیسٹک میں فلائنگ سکولز اسی وقت بڑھیں گے جب آگے ان کو جگہ ملے گی کہیں جانے کے لیے. ٹھیک ہے، یہ بڑا ضروری ہے کہ آگے آپ کی اگر جگہ ہے تو پھر جو ہے ان میں جو گروتھ ان میں ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. میں اب چھوٹی سی اگزامپل لیتا ہوں. جب میں ایئر ایگل ایویشن اکیڈمی کو دیکھ رہا تھا، اب پاکستان میں ہمارے پاس ایک چھوٹا سا اس کا جو ایک جنریٹر یا کوئی چیز ہے میگنیٹو ہے، اس کو ریپیئر کرنے کی فیسیلیٹی نہیں ہے. آئی آلویز وانٹیڈ کہ والٹن کے اوپر یہ ساری فیسیلیٹیز جو ہیں آپ انسینٹیو دیں تو بلال گنج سے بھی آ کے کوئی ڈیولپ کر لے گا، لیکن اس کو سرٹیفکیشن چاہیے ہوگی. اگر سیسنا کا کرنا ہے تو سیسنا کی سرٹیفکیشن یہ کیا جا سکتا ہے. میں نے ایک پروپیلر شاپ بنائی تھی بیکاز کہیں سے پروپیلر اوور ہال کرنے کی نہیں تھی. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں. اب کیا ہوتا تھا کہ جب میں نے انجن اوور ہال کرنے کے لیے بھیجنا ہے، گورنمنٹ کی ایک پالیسی شاید ایویشن پالیسی میں بھی شامل ہے کہ جو ٹریننگ ریلیٹڈ چیزیں ان کے اوپر ٹیکس نہیں ہے. اب آئی کوڈ نیور ٹیک ایڈوانٹیج آف دیٹ. مجھے ہمیشہ 4 گنا قیمت کے اوپر انجن اوور ہال کروانا پڑا امریکہ سے، اس لیے کہ ایک ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ایف بی آر یا دوسرے کہتے تھے بھئی وہ لسٹ کدھر ہے. ہمارے پاس تو لسٹ وہ نہیں ہے، اور کیونکہ ان کی ریکوائرمنٹ تھی کہ جی ایک ایک پرزہ جو اگر ٹریننگ میں آتا ہے تو وہ لکھا جائے اس کے اندر. مائی پوائنٹ از کہ پالیسیز کلیئر نہیں تھی، جس کی وجہ سے اب فلائنگ کلب جو ہے ان کے جس کے 2 جہاز ہیں اور اس کا ایک انجن ڈیو ہو گیا سیسنا 172 کا یا 152 کا، اب اس کی تو فلائنگ بند ہوگی کے لیے 2 سال کے لیے. تو یہ ایک گورنمنٹ لیول کے اوپر، اور یہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں جیسے ایف بی آر بیچ میں آ جاتا ہے. پھر بیکیم اے بگ ایشو کہ اسٹیٹ بینک سے آپ وہ پیسوں کا اپروول لیں کہ یہ آپ نے اتنے $1000 باہر بھیجنے، بیکاز آپ نے یہ پیمنٹ کرنی ہے تو آپ کو اٹھانے دے گا. تو یہ ساری چیزیں یہ پروسیجر تو سن کے ایسا لگتا ہے کہ کبھی بھی ہم کبھی بھی نہیں کر سکیں گے. اسی لیے تو آپ دیکھا اسکول بند ہوتے جا رہے ہیں. پشاور اسکول کا کیا بنا اتنا پرانا؟ اچھا سر، یہ جو ہم نے اب والٹن بند کر دیا اور اب اس کو مرید کے اوپر ہم نے شفٹ کر دیا، اور مرید کے پہ نیکسٹ منتھ میں شاید اس کا افتتاح کا پلان ہے. تو سر ایشو یہ ہے کہ ڈو یو فیل کہ مرید کے پہ سکسیس ملے گی؟ پہلے میں والٹن کی بات نہ کر لوں؟ کریں سر. ویل بینگ اے ہسٹری بف، I think it was, let me use the word, I don't care, it was a criminal decision to destroy Walton and create a CBD over here. وہ والٹن تو سر قائد اعظم نے لینڈ کیا تھا، اس پہ ہسٹوریکل سگنیفیکنس تھی. قائد اعظم یو ریمبر وہ مونیومنٹ بنا ہوا ہے، قائد اعظم لینڈڈ ہیئر 1962 تک جو بھی بڑا لیڈر آیا ہی لینڈڈ، دے لینڈڈ ہیئر. وہ ایئرپورٹ ہی وہ ہوتا تھا، ایئرپورٹ ہی یہی تھا. ٹھیک ہے. پھر سب کانٹیننٹ کا سب سے پہلا فلائنگ اسکول یہاں پہ تھا، جس کو بعد میں لاہور فلائنگ کلب کہتے تھے. جب رسالپور نہیں تھا تو ہمارے ایئر مارشل فلائٹ کیڈٹ اصغر خان نور خان نے یہاں پہ ٹریننگ کی تھی.
پھر ڈو یو نو دیٹ سیکنڈ ورلڈ وار میں یہاں پہ رائل ایئر فورس نے چائنیز پائلٹس کو ٹریننگ دی تھی؟ اینی ون نوز دیٹ ان سول ایویشن؟ چائنیز نو اٹ. وہ 75 ایئرس پورے ہونے کے اوپر یہاں پہ آئے تھے سیلیبریٹ کرنے کے لیے. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کی ہسٹوریکل سگنیفیکنس اتنی زیادہ تھی کہ اس کو پریزرو کرنا چاہیے. اس کو پریزرو کرنا چاہیے تھا. 2008 میں بھی یہ ایشو ہوا تھا وین آئی واز دیئر ان سیولیشن. میں اور فاروق صاحب گئے تھے تو ہم نے اسٹرکٹلی اس کو اپوز کیا تھا. ہم نے کہا یہ ہسٹوریکل چیز ہے. میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ یہاں پہ آپ یہ چھوٹے چھوٹے پروپیلر شاپ، میگنیٹر شاپ، یہ چیزیں ڈیولپ کرتے تاکہ آپ کے جو ہمارے ان کو فارن ایکسچینج دے کے نہ کرانا پڑتا. ایویشن یونیورسٹی بناتے، ایویشن میوزیم بناتے یہاں پہ، اور دین اٹ واز اوکے، بٹ ناٹ جو ابھی کیا ہے. ابھی تو جو ہماری لوگوں کی رہائشی کالونی ہے وہ موجود ہے، وہ بھی کسی اے پی ایم کا آفس ہے والٹن کا اسی کالونی میں پہلے بیٹھتا تھا نا ایئرپورٹ. ایک کمرہ تھا ان کا، ایک کمرہ تھا. تو اگر وہ بھی ان بلڈنگس کا حال بھی ہسٹوریکل بلڈنگ کی طرح، اگر اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کو پریزرو کرنا چاہیے. ان کو شمیر، لاہور فلائنگ کلب کا ہینگر ابھی رکا ہوا ہے، اس کو ہی میوزیم بنا دیں. اٹس اے ہسٹوریکل بلڈنگ دیٹ شوڈ بی ریٹینڈ. آپ کا میسج ضرور کنوے ہو جائے گا، آگے کا پتہ نہیں ہوتا کیا. پلیز ڈو کنوے. میں تو کوئی بھی ملتا ہے. پچھلے دنوں ایک چائنیز کونسل جنرل لوکل آئے ہوئے تھے ایک سیمینار میں، ان کو میں نے he didn't know it. I showed him the pictures of the Chinese pilots. ان کی ایک چھوٹی سی ویڈیو کلپ I still have it with me. تو I think کہ چلو جو ہو گیا، لیکن LFC کا جو ہینگر ہے اٹس اے ہسٹورک بلڈنگ. یہ سب کانٹیننٹ کا سب سے پہلا فلائنگ اسکول تھا. اس کو پرزرو کیجیے. ہمارے 1980s تک PIA کے سارے لوگ یہاں سے ٹریننگ کر کے گئے ہوئے تھے. تو بڑا پیس آف ہسٹری ہے. تو یہ تو ہو گیا والٹن. والٹن میں مطلب آپ کا پرسپیکٹیو ہے کہ اس کو پہلی فرصت میں نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اگر کرنا چاہیے تھا تو اس کا کچھ پورشن ہسٹوریکل سگنیفیکنس کے لیے پرزرو کرنا چاہیے تھا. تو اب مریدکے پہ چلتے ہیں سر. اس پہ ود ان دی آرگنائزیشن کافی ڈبیٹ چل رہی ہے کہ ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو ڈسٹینس ہے 60-70 کلومیٹر، آل دو آدھے پونے گھنٹے میں وہ طے ہو جاتا ہے ایئرپورٹ سے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کو بڑی محنت کرنی پڑے گی، اس کو مرید کے ویسی جگہ پہ یہ فلائنگ اسکول کھولنے کے لیے، بیکاز موسٹ آف دا فلائنگ اسکولز وانٹ کہ اپ اینڈ ڈاؤن ہو جائے. یس، اپ اینڈ ڈاؤن. اور لاہور میں ہی ان کا کچھ نہ کچھ چھوٹا بہت یہاں پہ بھی اسٹرکچر رہے، اور وہ فلائن کریں، وہاں جائیں، ٹچ ڈاؤن کریں، کچھ ڈے اسٹے کریں، کچھ تھوڑی سی ٹریننگ کریں، پھر واپس لاہور میں آ جائیں. یہاں پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ ہم مزید انویسٹ کر کے اور اس کو بڑا کریں، اور کوئی مجھے جو پہلا پارٹ ہے وہ بہتر لگ رہا ہے. دیکھیں، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو جائے گا کمیوٹ کرنا، آنا جانا ان کے لیے. ان کو اگر آپ جگہ کریٹ کر سکتے ہیں مین ایئرپورٹ کے اوپر، وہاں پہ ان کو آپ بلڈنگس اگر آپ جگہ دے سکتے ہیں وہاں پہ بلڈنگ دیں، اور وہاں پہ ان کو ہینگرز وینگرز بن سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. وہ جہاں پہ شاہین کے جہاز کھڑے ہوئے اس سائڈ پہ بڑا کچھ کیا جا سکتا ہے کہ یہاں سے ٹیک آف کریں اور جا کے وہاں پہ سرکٹ لینڈنگ اور دوسری چیزیں کر کے وہ کریں گے تو ہو سکتا ہے. ادروائز آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ بہت ٹائم لگے گا اس کو ڈیولپ. آپ دیکھیں انفراسٹرکچر پورا ڈیولپ کرنا پڑے گا. آپ کی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ اگر کسی نے فلائنگ اسکول کھولنا ہے اس کی بلڈنگ کتنی ہونی چاہیے. اگر انہوں نے اپنے جہاز پار کرنے ان کو ہینگر چاہیے ہوں گے. پھر ان کو تو سر ابھی کچھ 6 ہینگر تو ہم نے بنا دیے ہیں. اوکے فائن. وہ بٹ اسٹل آئی ایم ناٹ شیور، مے بی وہ دے آر ناٹ بگ انف. یہاں کیا ہے یہ تو وقت بتائے گا، اور ایلوکیٹ بھی کر دی ہے. بٹ فیلنگ جو آتی ہے کہ دے آر ناٹ سو کین، کہ یہ اگر کین ہوتے تو اب تک افتتاح بھی ہو چکا ایسے ہی ہوگا. بالکل. اب افتتاح ہم زبردستی کرنے جا رہے ہیں. اسلام آباد کا دیکھ لیجئے، ان کو نور خان سے چکلالہ سے نکالا ہے، اور تو آپ دیکھیے نا اب کیا ہے وہاں پہ، کتنی گروتھ ہے وہاں پہ آپ کی جنرل ایویشن کی. کمیوٹ کرنا ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے ان کے لیے. جی. تو آن ون سائڈ وی سے دیٹ ایویشن انڈسٹری کی جو گروتھ ہے وہ ڈپینڈنٹ آن دا جنرل ایویشن، اور آن دی ادر سائڈ وی آر ناٹ فیسیلیٹیٹنگ، مطلب کہ یہ کہ وہ گروتھ ہو سکے اس کی. کیونکہ وہ ایک میٹنگس وغیرہ ہوئی تھی سینئر لیول پہ، تو میں نے یہی ریکمینڈ کیا تھا کہ میڈیم ٹرم میں وی شوڈ بی فوکسنگ آن دی جنرل ایویشن. اور اس پہ ہم کٹائی لیول پہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی فلائنگ اسکول کھولا جائے،
اور اس طرح کا نہ کھولا جائے جس طرح کہ اس وقت کنٹری میں چل رہے ہیں. کوئی انٹرنیشنل پارٹنرشپ لے کے آئی جائے کہ ایک یہ شارجہ میں ایک T3 ایک ادارہ ہے جو آئی تھنک اتحاد یا ایئر عربیہ ان میں سے کسی ایک کی وہ نرسری ہے, وہ پائلٹس وہاں بنتے ہیں. تو دے کیم اینڈ دے سو کٹائی اینڈ دے ور کوائٹ امپریسڈ, بٹ اس کے بعد کچھ ان کو لائسنس لینے میں ٹائم ملا تو ابھی تک دے ہیو ناٹ ریٹرن ٹو اس. ان کا کوئی سسٹم اس طرح ہے کہ جی ڈیورنگ دی پروگرام جو ہے وہ ان کو یہ CPL PPA والا کانسیپٹ نہیں ہے. وہ کانسیپٹ یہ ہے کہ اس کو ٹریننگ کے دوران ہی کسی ایئر لائن میں وہ پہنچا دیتے ہیں فار اباؤٹ 6 months اور سو, اور وہاں پہ وہ سم ٹائمز ایز اے کو پائلٹ, سم ٹائم ایز اے ٹرینی پائلٹ, سم تھنگ لائک دس, ان کی ایئر لائن میں ایٹ اے لوور لیول پہ وہ اس کو ٹریننگ کے اندر وہ انوائرمنٹ میں رکھتے ہیں. اینڈ از اے کمپلیٹ کوئی ATPL ٹائپ چیز ہے, MPL شاید ایسی چیز ہے. اور پھر یہ گارنٹیڈ ہے کہ ونس ہی پاسز آؤٹ ہی از گیون. تو اس طرح کا ہم سوچ رہے ہیں کہ کٹائی میں کوئی اس طرح کی پارٹنرشپ آئے جس میں بچہ جو ہے وہ اس کے پیسے ضائع نہ ہو اور اس کو گارنٹیڈ ہو, چاہے جاب ود ان پاکستان اور ابراڈ. بالکل, آئی تھنک ویری گڈ آئیڈیا. MPL کے لیے اگر آپ کرتے ہیں تو ایون 5 years back when I was in Air Eagle, there were financiers who were willing to do that, who were wanting کہ ہم اس کے ساتھ ایئر ایگل کے ساتھ کرنے کو تیار ہیں, MPL کریں, اس کو کنیکٹ کریں ایئر لائن کے ساتھ مڈل ایسٹ میں. اور اوبویسلی جب MPL ہوتا ہے تو دین اٹس اے کانٹریکٹ جس میں اگر کوئی بچہ 2 crore 2.5 crore لگاتا ہے تو گارنٹیڈ ہے کہ اس کے بعد اس کا فرسٹ آفیسر کی سیٹ کے اوپر اس نے بیٹھنا ہے. اگر آپ یہ کر سکتے ہیں, اٹ ول بی گریٹ سروس اینڈ مینی ول بی ولنگ ٹو جوائن دیٹ. وائی ناٹ.